اب کوئی بات چھپی تو رہ نہیں گئی، اب تو کھل کے باتیں ہو رہی ہیں۔ حامد میر نے کہا کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بلا کے کہا تھا کہ آپ بن جائیں۔ اس بات کا مجھے علم بھی تھا، اس کا میں تو 7 سال سے کر رہا ہوں کہ وہ ایجنڈا تھا ٹو فنش نواز شریف رجیم۔ صرف ایک خواہش تھی ان کی کہ نواز شریف کو ہم آگے وزیر اعظم بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، اس کے بھائی آ جائے، کوئی اور آ جائے۔ لیکن جب وہاں ان کی دال نہیں گلی تو پھر انہوں نے عمران خان کو کہا چلو اسی کو لے آتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں، کیا بوائے کہتے ہیں وہ، ہاں پلے بوائے ہے، کہتا بھی ہے، مانتا بھی ہے۔ تو اس کے باوجود انہوں نے یہ کوڑا گھونٹ پی لیا کہ نواز شریف کو نکال دیں گے، اور اس کو کہا کہ پہلے آپ کی ٹیکنوکریٹس کی حکومت آئے گی۔ تو میں نے کہا عمران خان، ٹیکنوکریٹس کی حکومت جو ہے یہ مارشل لا کی ہی ایکسٹینشن ہے، یہ عملی طور پہ مارشل لا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ اس کا سربراہ ہوگا، تو وہ ایک طریقے سے ہمارے ملک کی ضرورت ہے۔ میں اس وقت بھی عمران خان سے روٹ کے پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کرا کے میں ملتان واپس آ گیا تھا۔ یہ باتیں آپ کو کچھ یاد ہوگی کہ مجھے لینے کے لیے عارف علوی اور ڈار صاحبان اور چودھری اعجاز، یہ سب جہاز انہوں نے لیا لاہور سے، اور اپنے اس جہاز پہ یہ میرے پاس پہنچ گئے۔ تو انہوں نے کہا جناب وہ عمران خان اس کو واپس لیتا ہے۔ میں نے کہا اگر واپس لے کہ میں ٹیکنوکریٹس کی حکومت کا حق میں نہیں ہوں تو پھر میں واپس آؤں گا۔ تو انہوں نے عمران خان سے میری بات کی، اور پھر عمران خان نے اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا تھا کہ یہ میں نے ٹیکنوکریٹس کا بیان نہیں دیا۔ یہ پہلی بات تھی یو ٹرن لینے کی، ورنہ باقی لوگ تو اس کے ہر چیز کو پوتر سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے یو ٹرن لے لیا۔ میں یہاں سے لاہور گیا اور پھر میں اس قافلے کا راہی بن گیا۔ بات یہ ہے کہ میں آخر ٹیکنوکریٹس کے ایشو پہ اتنا میں نے کیوں اپنے آپ کو ہمیشہ لڑا، اپنی پارٹیوں سے بھی۔ میاں نواز شریف کے اندر بھی میں نے 6 دفعہ جو وہ امینڈمنٹ لائے کانسٹیٹیوشن کے اندر، میں نے اس پہ ووٹ نہیں دیا۔ صاف ظاہر ہے کہ میاں صاحب مجھ سے راضی تو نہیں ہوں گے، وہ تو کہتے ہوں گے یار یہ ہماری جان کو اٹکا ہوا ہے، جاتا ہے تو جائے، 10,000 مرتبہ چلا جائے۔ لیکن میں میاں نواز شریف صاحب سے ہمیشہ میں متفق رہا ہوں، اس لیے کہ جتنی لڑائی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑی ہے، ابھی کوئی اور پیدا ہی نہیں ہوا۔ عمران خان تو 2 دن کے بعد پھر ان سے معافی مانگتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، اور اقتدار دے دیں تو ان کو مناتے ہیں۔ پھر یہ اور بات ہے کہ اقتدار ان سے پھر مل جائے اور عمران خان ترم خام بن جائے، ہو سکتا ہے، یہ تو میں نہیں کہتا، لیکن جو اس کی صورت آ رہا ہے وہ بہت چھوٹی اس نے رستہ اختیار کیا۔ اچھا پھر یہ کیا کیوں انہوں نے، کیونکہ جب آپ احتساب کی بات کرتے ہیں، ملک کی معیشت کو چلانے کی بات کہتے ہیں، تو میں نے اس کے اوپر کہا ہوا ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑے لٹیرے جرنیل ہیں، سٹنگ جنرل بھی ہیں، اور جو ریٹائرڈ جنرل ہیں وہ تو ہاتھی مرا ہوا 1.25 لاکھ کا ہے۔ وہ نوکری بھی کر رہے ہوتے ہیں، ریٹائر بھی ہو چکے ہوتے ہیں، ملک کے مسائل پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، پوری آرمی
ان کا کہاں بھی مانتا ہے. جتنے ریٹائرڈ جنرل ہیں کوئی ایک بھی ایکسیپشن نہیں ہے. ملک کو کھا رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں. جو ہمارے موجودہ اس وقت کے بیٹھے ہوئے ہمارے جنرل ہیں, میں نہیں جانتا کوئی ایک آدھ شاید ہو, ورنہ ہر آدمی یہ پراپرٹی ڈیلر ہیں. کسی سے پوچھ لیں, وہ خود بھی بتائیں گے. صبح سے شام تک اپنے پلاٹوں کی قیمتیں بڑھاتے اور گھٹاتے رہتے ہیں, انہی سے زیادہ باتیں کرتے ہیں. ڈی ایچ اے جہاں پہ ہے وہاں ہمارا جو جرنیل ہے وہ شہر کا 3 دن تو وہ ڈی ایچ اے کے اندر موقع پہ جا کے دورہ کرتا ہے. وہ ڈی ایچ اے کا جرنیل ہے, کور کمانڈر وہ تھوڑی ہے. وہ کام کر رہا ہے. یہ اب ان چیزوں کو روکنے کی بات کرتے ہیں. ہمارے جو نئے چیف ہیں یا باقی, میں کہتا ہوں نہیں, یہاں سب سے زیادہ کرپشن جو ہے وہ جرنیل کرتے ہیں. پھر بیوروکریٹ اور ہمارے سپریم کورٹ سے سارے ججز جو بیٹھے ہیں, ان کے پلاٹوں کو اٹھا کے دیکھ لیں کہاں کہاں لیا ہوا ہے اور کہاں کہاں پہ نظر کی ہوئی ہے. ان کے بچوں کا کیا حالات ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں. میں جاننے والے ججوں کی بات نہیں کر رہا, میں جاننے والے جنرلوں کی بات نہیں کر رہا. جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ذرا کہیں تو صحیح کہ وہ اپنی پراپرٹی لوگوں کو بتا دے. لیکن کون پوچھے گا اس سے؟ اسی طرح ہمارے جو سیاستدان ہیں, انہوں نے بھی جس کا ہاتھ پڑا ہے اس نے اپنی بہتری کا رستہ بنا لیا ہے. کہیں گے ہم نے تو حلال طریقے سے کمائے ہیں. بھائی حلال طریقے سے عام آدمی کو وہ تو مر رہا ہے. عام آدمی پاکستان کا تو انجر پنجر ہلا دیا ہے معیشت نے. ہمارے تمام کے تمام سیاستدان جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ حساب آپ کو ان سے مانگیں تو دکھا دیں گے نہیں جی ہم نے تو کہیں سے لیا نہیں, ہم نے تو کہیں دیا بھی نہیں ہے. حالانکہ جتنا ہاتھ ان کا چلا ہے, ٹکٹیں بیچتے ہیں. اب تو پارٹیوں کے اندر پارٹیوں کو بیچ لیتے ہیں, 10 عہدے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو تبدیلی کہاں آئے گی؟ جو عام آدمی ہے وہ کرپشن کرے بھی صحیح. یہاں تو ریڑھی والا, فروٹ بیچنے والا بھی تھوڑی بہت جھوٹ بول دیتا ہے. گندے جو فروٹ ہوتے ہیں انہیں اچھے فروٹ بنا کے بیچ دیتا ہے. اس بیچارہ کو کیسے نہیں کرے گا؟ اگر اوپر سے ایک فضا بنے, وہ فضا بننی ہی نہیں رہی بلکہ ملک کو توڑنے والی فضا بنی ہوئی ہے. ایک یہ تھا عمران خان, تو لوگوں کا خیال آج تک یہ ہے کہ وہ بہت پاکیزہ ہے. اب میں تو کچھ عرض کر نہیں سکتا, لیکن جتنے پیسے ان دنوں میں اس حکومت میں ان کے وزراء نے لوٹے ہیں وہ کوئی پکڑ سکے یا نہ پکڑ سکے. یہ تاریخ کا ایک فیصلہ ہے, وہ چیزیں چھپیں گی نہیں. ہر آدمی کروڑوں اربوں پتی ہو گیا ہے جس کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا. اور اس کے لیے یہ باتیں کرنے کے لیے جگر چاہیے. یہ باتیں کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. ان جرنیلوں کی جو طریقہ کار ہوتا ہے یہ تو حساب نہیں کرتے, یہ تو حساب کرتے ہیں. میں باتیں کرتا ہوں میری کوئی نہ کوئی چیز گرا جائیں گے. اچھا یہ بھی گراتے ہیں, گھروں کو گراتے ہیں, پیسے ہمارے بینکوں سے اٹھا کے میرے بچوں کے سب کے لے جاتے ہیں. میں تو باز نہیں آتا. میں کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر بہت سارے ایم این ایز بھی ہیں, بہت سارے جنرل بھی ہیں, بہت سارے ہمارے تاجر بھی ہیں جو ایماندارانہ طریقے سے کرتے ہیں اپنے کام کو. اکیلا میں نہیں, اس قوم کے اندر بہت سارے لوگ ہیں. پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں. میں خاموش نہیں ہوتا, میں کہتا ہوں یہ غلط کر رہے ہو. اب وہ جو میں کہتا ہوں غلط کر رہے ہو وہ مجھے پکڑ سکتے نہیں. کوئی چیز میری ہو تو نکالیں. تو اس لیے وہ پھر میری پھینٹی لگاتے ہیں, مجھے جیلوں میں ڈالتے رہے ساری عمر. آپ اندازہ کریں کہ میں کبھی دکھاؤں گا
کہ جو تھانہ مختوم رشید ہے، میں اس کے جیل کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہیں 60 سن کے اندر 96 92 کے اندر وہاں بیٹھا تھا. اب اس تھانے کے سامنے میرے جو کاروبار تھا، کاٹن فیکٹری تھی یا کنٹرول شیڈ سے یا دوسرے چیزیں تھیں، وہ آج تک انہوں نے ملیا میٹ کر دی ہیں. اب وہ کون اتنا نقصان برداشت کرے گا؟ مشکل بات ہے. لیکن کوئی میں یہ آپ لوگوں سے استدعا کرتا ہوں کہ کوئی لوگ ہم پارٹیوں کے پیچھے اتنے پاگلوں کی طرح نہ بھاگیں. ہمیں مایوسی ہوگی. اس کو خواہ وہ یوتھی ہوں، خواہ یہ ہمارے والے ہوں، ان کو میں اپنے بیٹوں کو خطاب کرتا ہوں، بیٹیوں کو، تو میں یہ کہتا ہوں یہ ملک تو ختم کر دیا ہے انہوں نے. اب ہم سب نے مل کے ان چیزوں کو روکنا ہے. آج مجھے دیکھیں، یہ سیکورٹی کے ایشو پہ میٹنگ کر رہی ہیں. پیسے ہیں نہیں، بزنس ہے نہیں، لوگ کہاں جائیں گے؟ پاکستان کب تک کھڑا رہے گا؟ بنگالیوں نے ہم سے جان چھڑا لی، ان کی معیشت بھی اچھی ہے، وہ دنیا کے اندر معتبر ملک بھی بن گیا ہے. اور جس کا آج بھی اس سے اب ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ آ کے یہاں پہ بھی انویسٹ کرے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، خاموش ہو جاتا ہوں، بیٹھا رہتا ہوں، لیکن روز ٹی وی بھی دیکھتا ہوں، چیزوں کو بھی دیکھتا ہوں. پھر کب تک چپ رہوں گا؟ میں تو ایسے ہی جب تک میری آواز ہے، گلا اللہ نے دیا ہوا ہے، میرے پاس موبائل فون ہے، موجود ہے، تو پھر میں کیوں نہ اپنی آواز کو آگے تک پہنچاؤں. کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی سنے نہ سنے، گلا مجھے نہیں ہے. 1.5 کروڑ لوگ دیکھ رہے ہیں، کبھی کم بھی دیکھ رہے تھے. میرا کوئی ٹائم بھی نہیں ہوگا، کبھی شام کو، کبھی صبح، کبھی جس وقت میری چیزیں ذہن میں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں، آپ لوگوں سے ڈسکس کرتا ہوں. تو اس لیے مجھے بدقسمتی ہے میری. تمام کمانڈر ان چیف پاکستان کے جو بنے ہیں، میں ایک ایک سے ملا ہوا ہوں، ایک ایک سے ان کو جانتا ہوں، ان کے حالات جانتا ہوں، کن گھروں سے آئے تھے وہ جانتا ہوں، کہاں پہ بیٹھ کے اب وہ بچوں کو کرتے ہیں وہ جانتا ہوں، کیا کیا ان کی ذاتی لائف ہے وہ جانتا ہوں. اس لیے ہم یہ کہیں کہ یہ ولی اللہ ہیں، یہ جنرل، یہ سیاستدان، یہ جج، خدا کی قسم نہیں ہے ولی اللہ، خدا کی قسم. یہ جج ہمارے ہیں زیادہ تر سپریم کورٹ کے لازمی بکے ہوئے ہوتے ہیں، اور چیز سے نہ بکے ہوئے ہوں تو یہ کمپرومائزر ہیں. یہ جب قوم ملک کو آئین کے اوپر ان کے فیصلوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ نہیں کرتے فیصلے. یہ پھر جہاں سے ان کو سپورٹ مل گئی تو پھر یہ ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں. اس وقت یہ اپنے آپ کو شیر بنا لیتے ہیں. یہ شیر نہیں ہے جج ہمارے، یہ جنرل ہمارے شیر نہیں ہے. پھر ہم کیسے لڑیں گے؟ ہم کیسے لڑیں گے؟ ہم افغانستان کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، میں تو اس میں حق کے طور پر کہتا ہوں کہ ان ٹی ٹی پی والوں کو کہ وہ ہمارے امن کے ساتھ مت کھیلیں. وہ ظلم کر رہے ہیں پاکستان کے عوام پر، ان کا کچھ تو بگاڑ ہی نہیں سکتے. تم جنرلوں کا کیا بگاڑو گے جو ایک سپاہی ہیں جگہ جگہ پہ؟ ہمارے بیٹے، ہمارے بچے، ہمارا جگر، ہماری ماؤں کے سینوں جگر کے ٹکڑے، ان کو مارو گے؟ کیسی ہو تم ٹی ٹی پی والے؟ کون سا نظام لانا چاہتے ہو؟ یہ مت کرو. میں جانتا ہوں آپ کو، ایک ایک بندے کو جانتا ہوں، لیکن یہ باتیں آپ ہی نہ کریں. پھر اگر وہاں پہ ملک کے اندر ایک نظام چلتا ہے، اس کے اندر میں سے آپ کام کریں. آپ اگر ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے تو آپ ہمیں مسلمان کریں، اس کے بجائے ہمارا گلا کیوں کاٹتے ہیں؟ ہم باقی آپ کہیں کہ یہ باتیں
कोई मुल्क की बेहतरी के लिए है या टीटी वालों के भी फ़ायदे के लिए है या अफ़गानिस्तान के फ़ायदे में है या ईरान का फ़ायदा होगा, नहीं, ये हिंदुस्तान को फ़ायदा होगा। और हिंदुस्तान के अंदर ऐसी ऐसी क़यादतें बैठी हैं जो यहाँ के इलाकों को देखेंगे, हुकूमतें तो जाएंगी, वो आवाम को देखेंगे ये कैसे भीख मांगते हैं हमसे। सेहत के लिए दवाइयाँ भी हम इंडिया के आगे हाथ जोड़ के खड़े हों, तो मरना ही जाना चाहिए, कौम को डूब के मरना ही जाना चाहिए। लेकिन अब तो ये रोज़ाना की बातें हो गई हैं, हमारी चीज़ें जो खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये समझना कि ये सियासतदान सिर्फ हमारे दुख दर्द के अंदर ये खड़े हैं, नहीं, उनका अपने दुख दर्द भी है, वो हुकूमतें संभाले बैठे हैं। जो जर्नल हैं वो यकीन माने दूसरा मुल्क आ जाए तो उनके भी ये बेहतरीन जर्नल होंगे। जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं वो उनके भी बेहतरीन ब्यूरोक्रेट होंगे, वो तो चले जाएंगे। हम पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बेचारे मर जाएंगे, फिर वो कायद आज़म को भी अच्छा नहीं कहेंगे कि कायद आज़म तुमने ये कैसा मुल्क बनाया हमारे लिए। अब कायद आज़म तो क्या कहेगा, उस बेचारे ने तो हर सतह पे अपने भाई को भी मिलने से इनकार कर दिया, जैसे वो उसके साथ बिरादर ऑफ कायद आज़म चिट के ऊपर लिखा हुआ था, उसको कहा कि वो मुझे मुंह ना दिखाए। हम सीखे हैं। मैंने अपने भाई को, जो भाई मेरा मुख्तार था, मैंने देखा उसकी गाड़ी पे MNA की वो प्लेट लगी हुई है। मैंने सड़क के करीब गाड़ी उसकी रुकवाई, इशारा किया, मैंने कहा तुम MNA हो? उसने कहा जी सारे लगाते हैं। मैंने कहा तुम काउंसलर हो, काउंसलर रहो, ये मेरी जायदाद नहीं है MNA-शिप, ये लोगों ने मुझे हक दिया है कि उनकी नुमाइंदगी करूं। ये रवैया सारी ज़िंदगी रखना पड़ता है। इस साहब का सामना करने के लिए पूरी ज़िंदगी को उसके अंदर जाएं, फिर आपको रास्ते मिलेंगे पाकिस्तान के लिए। अब हमारे ये वली उल्लाह होंगे हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें पैगम्बर मानो, हमें नबी मानो। इमरान खान तो खोल के कह रहा है। दूसरे जो हैं वो अपना अमल और पार्टियों को रखा इस तरीके से है कि अगर उनको नबी ना माने तो फिर बैठ के यही आपको तकरीरें सुनाते रहेंगे, तबसरे करते रहेंगे। लेकिन अगर ज़िंदगी बाकी है तो ये काम मैंने छोड़ना नहीं है, ये करता रहूँगा। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।